لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین. ناظرین محترم، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں اعمال حج سے متعلق بعض مسائل بیان کیے اور یہ عرض کیا گیا کہ جو حجاج کرام حج کی شروع کے پروازوں سے جاتے ہیں اور وہ جدہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں، وہ پہلے عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں. اگرچہ وہ حج کے لیے گئے وہ ہوتے ہیں. حج تمتع جو کہ مکہ سے 80 کلومیٹر دور رہنے والوں کا فریضہ ہوتا ہے، اور وہ حج کا جو پہلا حصہ ہے وہ عمرہ تمتع ہے. شروع میں جانے والے حجاج کرام عمرہ تمتع بجا نہیں لا سکتے، اس لیے کہ عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور چونکہ حجاج کرام نے مکے سے اعمال حج شروع ہونے سے پہلے ان کو سرکاری طور پر مدینہ لے جایا جاتا ہے، اس لیے اگر وہ پہلے عمرہ تمتع انجام دیں جو کہ حج کا پہلا حصہ ہے، تو اس کے بعد ان کو لامحالہ مکہ سے نکلنا پڑتا ہے. اس کے نتیجے میں عمرہ تمتع باطل ہو جاتا ہے جو حج کا پہلا حصہ ہے. اس لیے پہلے وہ عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں جو کہ ایک مستحب عمل ہے. ہاں، اگر وہ نظر کریں، قسم کھائیں تو اس کے نتیجے میں یہ واجب ہو جاتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر اور ابتدائی طور پر پاکستان سے جانے والے حجاج کرام پر عمرہ مفردہ واجب نہیں ہیں. لہٰذا ہم اکثر حجاج کرام کے اعمال یا ان کے طریقہ کار کے مطابق پہلے عمرہ مفردہ کا طریقہ بتائیں گے. عمرہ مفردہ، اس میں میقات سے احرام باندھنے کے بعد حجاج کرام مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور دوسرا عمل احرام کے بعد بیت اللہ کا طواف ہے. اس میں بھی یہی نیت کریں گے. نیت میں ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے نیت کرنا ہوتی ہے. عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھتا ہوں، عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھتی ہوں. اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنے لیے عمرہ مفردہ کی نیت کریں گے. کسی اور کے لیے، کسی مرحوم کے لیے کرنا چاہیں، کسی زندہ کے لیے کرنا چاہیں تو اس کی بھی نیت کرنا ہوتی ہے. ایک آدمی کی طرف سے بھی عمرہ مفردہ کیا جا سکتا ہے، اور بیک وقت کئی آدمیوں کی طرف سے بھی عمرہ مفردہ کیا جا سکتا ہے. تو عمرہ مفردہ انجام دیتے وقت احرام کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے. اس کا طریقہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بیان کر دیا تھا. اس کی شرائط اور اس کے واجبات کو، صرف 2 مسئلے گزشتہ پروگرام میں رہ گئے تھے جو میں آج بیان کرنا چاہوں گا. اور ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حجاج کرام جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، جو 7 چکروں کا نام ہے، اور حجر اسود سے شروع ہو کے اور حجر اسود کے اوپر وہ ایک شوط یا چکر کہلاتا ہے،
وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، یہ ایک شوط یا چکر کہلاتا ہے۔ اس طرح 7 وہ چکر لگتے ہیں۔ ان 7 چکروں کے دوران حجاج کرام جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ حرکت اور خانہ کعبہ کے ارد گرد ان کا جو چلنا ہے وہ ان کے اختیار سے ہونا چاہیے، یعنی اپنے اختیار سے وہ قدم اٹھائیں اور آگے کی طرف چلیں۔ اگر ان کا چلنا یا ان کا رکنا یہ مکمل طور پر ان کے اختیار اور ان کی کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ جتنے قدم ان کے بغیر اختیار کے اور ان کی کنٹرول سے باہر اٹھیں گے یہ ان کے طواف کا حصہ شمار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ 7 کے 7 چکر کے دوران یہ جتنے قدم اٹھیں گے، جتنا یہ چلیں گے، یہ ان کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ فقہائے کرام نے اس کی ایک نشانی بتائی ہے یا اس کے لیے ایک ضابطہ یا قانون بیان کیا ہے کہ انسان کب کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ارادہ اور اختیار سے چل رہا ہوں، اور کب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا چلنا اس کے اختیار سے باہر ہو گیا ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے لیے فقہا نے یہ نشانی بیان کی ہے کہ یعنی شاید ناظرین محترم حجاج کرام یہ سمجھیں کہ یعنی اس عمل کا کنٹرول سے باہر ہو جانے کا مطلب یہ ہو کہ آپ جب چاہیں رک نہیں سکتے، آپ رکنا چاہتے ہیں لیکن پیچھے سے پریشر اتنا زیادہ ہے کہ آپ نہیں رک سکتے۔ یہ اس عمل کے اختیار سے باہر ہونے یا کنٹرول سے باہر ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اگر نکلنا چاہیں یعنی اپنا رخ تبدیل کر کے، ظاہر ہے جب آپ حجر اسود کے 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر دائیں طرف مقام ابراہیم کی طرف آپ صف سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ جب چاہیں صف سے باہر اپنا رخ تبدیل کر کے اگر نکل سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چلنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، یہ طواف شمار ہوگا۔ لیکن آپ نکلنا چاہتے ہیں لیکن پریشر اتنا زیادہ ہے، رش اتنا زیادہ ہے، آپ دبے ہوئے ہیں کہ آپ اپنا رخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، باہر کی طرف مڑ کے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن بے اختیار وہ ایک حجاج کرام کا جو سیلاب ہے وہ زبردستی آپ کو بہا کے اور سیدھا آپ کو لے جا رہا ہے، باہر نکلنے نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس وقت کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ اپنے ارادہ اور اختیار سے نہیں چل رہے۔ یہ جتنا آپ اس کیفیت میں چلیں گے وہ آپ کے طواف میں شمار نہیں ہوگا اور اس چکر میں شمار نہیں ہوگا۔ تو ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ کا چلنا آپ کی ارادہ اور اختیار میں ہو، اور ارادہ اور اختیار میں ہونے اور نہ ہونے کا یہ ضابطہ ہے جو فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو حج سے متعلق وضاحت طلب ہے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی گرد طواف ہے وہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے اس کے ارد گرد آپ نے طواف کرنا ہے۔ یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں دور یا نزدیک کھڑے ہو کے، اس وقت ہمارا جو کعبہ ہے وہ قبلہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ سے دور رہتے ہیں، جس طرح ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، خانہ کعبہ کی جو سمت ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، اور جو لوگ خانہ کعبہ کے نزدیک رہتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ ان کے لیے قبلہ ہے۔ لیکن وہ جو لوگ چھت پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھت کی جو بلندی ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، بلکہ جو اس کا جو اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جو پہلی منزل پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کی اونچائی بھی خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ چھت کے اوپر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تو جائز ہے، لیکن خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ
طواف اور استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مختلف ہے۔ طواف نے آپ نے بلڈنگ کے ارد گرد چکر لگانا ہوتا ہے، جبکہ قبلہ رخ ہو کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا رخ جو ہے وہ بلڈنگ کی طرف ہو۔ آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جو کہ جس کی اونچائی خانہ کعبہ کی بلڈنگ یا اس کی دیوار سے زیادہ ہے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ وہ ہزاروں میٹر کی اونچائی پر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ سے بہت زیادہ آپ اونچے ہوتے ہیں، بلندی پہ ہوتے ہیں، لیکن اسی حالت میں آپ کی نماز خانہ کعبہ کی طرف صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت اور اس کی بلڈنگ، اس کی در دیوار نہیں ہے، سمت یعنی وہ جہت اور وہ سمت اور وہ طرف جہاں پر بیت اللہ واقع ہے وہ آپ کا قبلہ ہے۔ لہٰذا ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جس طرح خانہ کعبہ کی طرف یا اس سمت کا رخ کر کے نماز صحیح ہے، اسی طرح اس سمت جو ہے وہ سمت کے گرد بھی اگر ہم طواف کریں تو وہ صحیح ہو، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ خانہ کعبہ کی عمارت کے گرد طواف کے ہم لوگ پابند ہیں، اور جب آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چلے جاتے ہیں، بلکہ وہ دوسری منزل میں بھی اگر چلے جاتے ہیں، یعنی لوگوں نے حساب کتاب لگایا ہے چھت تو خیر بہت ہی بلند ہے، حتیٰ کہ جو پہلی منزل ہے اس کی اونچائی بھی خانہ کعبہ کی اونچائی سے زیادہ ہے۔ لہٰذا جو طواف ہے وہ مسجد الحرام میں جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، چھت پہ یا اس کی جو پہلی منزل ہے اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ کچھ لوگ یہ دیکھے گئے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جو لوگ طواف کرتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے لیے وہاں پر وہ ایک ویل چیئر کے جس میں وہ بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس سے طواف کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح موٹر سائیکل چلاتے ہیں اسی طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اور نیچے یہ سہولت نہیں ہے، یعنی مسجد الحرام کے اندر یہ سہولت نہیں ہے، چھت پر یہ سہولت ہے۔ لوگ اس سہولت کی خاطر خانہ کعبہ کی چھت پر جا کے طواف کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد الحرام کے اندر اور اس کے فرش کے اوپر جو ہے وہ خانہ کے کعبہ کے گرد طواف ہونا چاہیے۔ تو عمرہ مفردہ کا جو پہلا عمل تھا وہ احرام تھا، دوسرا عمل بیت اللہ کا طواف ہے، اور تیسرا جو عمل ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا نزدیک ہو سکے 2 رکعت نماز طواف ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے عمرہ مفردہ کا وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی ہے۔ صفا بھی ایک پہاڑی کا نام ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ حجاج کرام طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے صفا کا رخ کرتے ہیں۔ راستے میں آب زمزم کے وہ نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مستحب ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آب زمزم پئیں، اور آب زمزم پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ اس دعا کا مضمون بھی عجیب ہے، خدایا پالنے والے اس آب زمزم کو میرے لیے ایک فائدہ مند علم اور ایک رزق وسیع اور ہر بیماری سے شفا قرار دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے اس آب زمزم میں جو ایک زندہ معجزہ ہے یہ خصوصیت اور یہ برکت رکھی ہے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے رزق حلال میں اضافہ ہوتا ہے، اور بیماریوں کے لیے آب زمزم شفا بھی ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے جو کہ حج یا عمرہ کے اعمال میں شامل نہیں ہے، آب زمزم کا پینا یا اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا۔ زمزم پینے کے بعد پھر صفا کی پہاڑی کی طرف حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ مفردہ انجام دینے والے، اور سعی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ سعی کی جو پہاڑی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے وہ پہاڑی کے اوپر، البتہ اوپر چھت ہے اور چھت کے نیچے پہاڑی ہے،
پہاڑی تک جانے کی اجازت ہوتی تھی اور وہاں جا کے لوگ دعائیں پڑھتے تھے، دیر تک وہاں بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا روایات میں ہے کہ وسعت رزق کا باعث ہے۔ لیکن اب حکومت کی طرف سے چونکہ اس پہاڑی کے بڑے وہ نوکدار قسم کے وہ پتھر تھے اور اس میں گرنے یا چوٹ لگنے کا خطرہ اور خدشہ رہتا تھا، اس لیے اب ایک خوبصورت شیشے کے ذریعے اس کو بند کر دیا ہے۔ وہ پہاڑی نظر تو آتی ہے لیکن اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اسی شیشے کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ اپنے سعی کا آغاز کرے۔ یہاں بھی یہی نیت کرے کہ میں عمرہ مفردہ کے لیے سعی کرتا ہوں، وہی یا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، واجب قربتاً الی اللہ یا قربتاً الی اللہ، اور وہ مروہ کی طرف روانہ ہو۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان حجاج کرام دیکھیں گے کہ وہ دو لائٹیں لگی ہوئی ہیں فاصلے کے ساتھ۔ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے اور جیسے ہی اس پہلی سبز لائٹ کے پاس پہنچیں تو آپ نے قدم جو ہے نا وہ تیز تیز کرنے ہیں، جس کو ہرولہ کہا جاتا ہے۔ دوڑنا نہیں ہے لیکن عام جو معمول کی رفتار ہے چلنے کی، اس سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنا ہے اگلی جو سبز جو ہے نا وہ لائٹ تک، اور اس طرح آپ نے چل کے مروہ تک پہنچنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح حجر اسود سے چل کے اور حجر اسود پہنچنے پر ایک چکر مکمل ہوتا ہے، اسی طرح شاید یہاں بھی وہ صفا سے روانہ ہوں اور واپس صفا پہنچیں تو یہ ایک چکر شمار ہو۔ ایسا نہیں ہے، صفا سے آپ مروہ پہنچیں گے یہ آپ کا ایک چکر شمار ہوگا، مروہ سے صفا پہنچیں گے دوسرا چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور آخری آپ کا جو 7واں چکر ہوگا وہ مروہ پہ جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ مروہ سے متعلق جو احکام مسائل معلوم ہونے چاہیے حجاج کرام کو یا عمرہ مفردہ انجام دینے والے مومنین کو، وہ یہ ہے کہ جو طواف تھا واجب طواف، اس میں باوضو ہونا شرط ہے، حدث اصغر سے پاک ہونا چاہیے، یعنی نیند سے اٹھ کے جا کے وضو کے بغیر طواف نہ کریں، رفع حاجت کر کے جا کے طواف شروع نہ کریں وضو کے بغیر۔ لیکن اسی طرح حدث اکبر سے بھی پاک ہونا چاہیے، یعنی آپ کے ذمہ اگر غسل جنابت ہے تو آپ غسل جنابت کی حالت میں طواف نہیں کر سکتے، بلکہ مسجد الحرام میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ واجب طواف میں طہارت شرط ہے، انسان کو باوضو ہونا چاہیے۔ البتہ اگر مستحب طواف ہے، عمرہ سے آپ فارغ ہو چکے، حج سے فارغ ہو چکے، ویسے ہی مستحب جو ہے نا وہ مستحب ہے طواف کرنا، تو وہاں کہتے ہیں کہ وہ ایک چکر کے نتیجے میں 6000 انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 6000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے گزشتہ پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ مستحب ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران سال کے دنوں کے برابر مستحب طواف کرتا رہے حاجی۔ تو وہاں اس میں تو واجب طواف میں تو طہارت شرط تھی، انسان کو باوضو ہونا چاہیے، البتہ جو مستحب طواف ہے اس میں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے، آپ کا طواف چاہے واجب ہو یا مستحب، اس کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں طہارت شرط ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں طہارت شرط نہ ہو، ماں سوائے نماز جنازہ کے، اس کو بھی نماز جنازہ کہا جاتا ہے، تو وہ حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے، وہ میت کے حق میں ایک طرح کی وہ دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں سورہ حمد بھی نہیں پڑھتے، رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں ہے۔ اس میں انسان کا باطہارت ہونا، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اگرچہ افضل ہے کہ انسان باوضو ہو، ویسے تو ہر حالت میں انسان کو باوضو ہونا چاہیے، یہ الگ بات ہے۔
لیکن جو سعی ہے وہ چاہے آپ عمرہ مفردہ کے لیے کر رہے ہوں یا عمرہ تمتع کے لیے یا حج کے لیے، سعی میں انسان کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، نہ حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے، نہ حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ افضل ہے کہ باوضو ہوں، لیکن بغیر وضو کے بھی اگر انسان سعی کرے تو اس کا یہ سعی صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حج طواف اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف سے فارغ ہونے کے بعد وہ سعی کے لیے جا رہا ہے اور اسی دوران خدا نخواستہ وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ فوراً آ کے وضو کر لے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ وضو نہیں کرنا چاہتا یا انسان مریض ہے اور دیر تک جو ہے وہ اپنی طہارت کو باقی نہیں رکھ سکتا، بغیر وضو کے جا کے اگر وہ سعی کر لے تو اس کا یہ سعی صحیح ہوگا، صرف وضو ٹوٹے۔ حتیٰ اگر خدا نخواستہ حدث اکبر کا انسان شکار ہو جائے، اسی دوران کسی وجہ سے انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے، تو اس حالت میں بھی اگر سعی کر لے تو یہ سعی جو ہے باطل نہیں ہے، صحیح ہے، اگرچہ افضل ہے، یقیناً افضل ہے کہ انسان کو باطہارت ہونا چاہیے۔ اور یہ نقطہ بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ جو صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے وہ مسجد الحرام کی حدود سے باہر ہے، لہٰذا فرض کیجئے اگر ایک خاتون عمرہ مفرجہ انجام دے رہی ہے یا وہ عمرہ تمتع یا حج بجا لا رہی ہے اور وہ 2 رکعت نماز طواف سے فارغ ہونے کے بعد اس کی شرعی مجبوری شروع ہو جاتی ہے، شرعی مجبوری کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، خانے کا مسجد الحرام میں وہ قدم نہیں رکھ سکتی۔ اس طرح کی حالت اگر پیش آتی ہے کسی خاتون کو تو خاتون اسی حالت میں وہ سعی کر سکتی ہے، وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر ہیں وہ کر سکتی ہے، چونکہ سعی کا جو علاقہ ہے یعنی صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ مسجد الحرام کا حصہ بھی نہیں ہے، مسجد الحرام کی حدود سے باہر ہے، لہٰذا وہاں موجودگی، وہاں رہنا، وہاں چلنا بھی حرام نہیں ہے، طہارت بھی شرط نہیں ہے، بغیر طہارت کے بغیر وضو کے بھی سعی کرنا جائز ہے، اگرچہ باوضو ہونا یقیناً افضل ہے۔ تو سعی سے فارغ ہونے کے بعد یعنی عمرہ مفردہ انجام دینے والے حجاج کرام کے لیے سب سے پہلا عمل احرام ہے، اس کے بعد طواف ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف ہے، اور جو چوتھا عمل ہے وہ سعی ہے۔ سعی جیسے میں نے عرض کیا کہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا یہ 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3، اسی طرح جو آخری آپ کا چکر ہوگا وہ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ کی پہاڑی پر اختتام پذیر ہوگا۔ اب وہاں اس معنی میں کوئی پہاڑی نظر نہیں آتی، اس پہاڑی کو کاٹ کے صرف اس کے جو پتھر ہیں نوکدار پتھر وہ ابھی اس پہاڑی کے آثار اور نشانیوں کے طور پر موجود ہیں کہ جس کو اوپر کوئی اس طرح کا کوئی مٹیریل ڈال دیا گیا ہے کہ جس سے حجاج کرام کو چوٹ وغیرہ نہ لگے۔ تو بہتر ہے کہ وہ جو ماربل یا ٹائل جو لگے ہیں ان سب کو کراس کر کے وہ جو پہاڑی ہے وہاں تک جائے اور اپنے اس سے چکر کو مکمل کرے۔ اور سعی کے دوران حجاج کرام اس نکتے کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو آپ کا رخ مروہ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی مڑ کے آپ صفا کی طرف نہ دیکھیں۔ اسی طرح جب مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہوں اس وقت بھی آپ مکمل طور پر مڑ کے جو ہے نا وہ مروہ کی طرف نہ دیکھیں۔ البتہ جب آپ صفا سے مروہ جا رہے ہیں تو ایسے ہی صرف چہرہ جو ہے دائیں بایاں تھوڑا سا جو ہے نا وہ موڑ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کا باقی پورا بدن تو صفا سے مروہ جاتے وقت وہ مروہ کی طرف ہے، صرف چہرہ جو ہے اس کو موڑ کے پیچھے کی طرف دیکھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پورا جسم کو جو ہے نا وہ آپ پھیریں صفا سے مروہ جاتے وقت صفا کی طرف یا مروہ سے صفا آتے وقت مروہ کی طرف، اس سے آپ کی جو سعی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو سعی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ
सई के दौरान आखिर सब एक उम्र के नहीं होते, ख़वातीन व हज़रात बाज़ सेहतमंद होते हैं, जवान होते हैं और बाज़ बूढ़े या मरीज़ होते हैं। उनको उन 7 चक्करों के दौरान सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर या मरवा की पहाड़ी के ऊपर थोड़ी देर के लिए वो अगर आराम करना चाहें, सुस्ताना चाहें तो उसकी इजाज़त दी गई है। पहाड़ी के ऊपर या सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर या मरवा की पहाड़ी के ऊपर या हत्ता कि बिल्कुल रास्ते में भी ज़रा साइड पे दीवार के साथ होके थोड़ा सा आराम कर लें और अपनी थकावट को दूर करें, उसकी भी इजाज़त दी गई है। रास्ते में तकरीबन दोनों तरफ सबीलें लगी हुई हैं, वो प्यास अगर लगी हो तो पानी भी पिया जा सकता है। ये चौथा अमल है जो उम्रे मुफरदा का है। हत्ता उम्रे तमत्तो में भी यही चौथा अमल है। जो पांचवा अमल है वो तक़सीर कहलाता है। और तक़सीर जो है वो सर के कुछ बाल या दाढ़ी के कुछ बाल या बाद फ़ुक़हा के मुताबिक वो कुछ नाखून काटने का नाम है। बाज़ नाखून काटने को काफ़ी समझते हैं, बाज़ नाखून काटने को काफ़ी नहीं समझते। अलबत्ता सर के बाल और दाढ़ी के बाल काटने को सब काफ़ी समझते हैं, यानी उससे फ़र्ज़ अदा हो जाता है। ये हज के आमाल को बजा लाते वक्त बाज़ आमाल ऐसे हैं कि जिनके दरमियान में तसलसल होना चाहिए, यानी वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह खाना काबा के जो 7 चक्कर हैं उनमें वक्फ़ा नहीं होना चाहिए, यानी यकी बाद दीगरी ये 7 चक्कर मुकम्मल होने चाहिए। मगर ये कि दौरान तवाफ़ नमाज जमाअत वो खड़ी हो जाती है। जमात की खातिर अगर यानी चक्करों में फासला आ जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता खाने काबा के तवाफ़ और 2 रकात नमाज से फारिग होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन यानी सही शुरू कर दें। उसमें अगर आप यानी 1 घंटा 2-3 घंटे का भी वक्फ़ा हो जाए, अलबत्ता अगले दिन तक उसको मुअख़्ख़र करना यानी उसको लेट करना यकीनन काफ़ी नहीं है, वो जायज़ नहीं है। लेकिन शाम तक भी आप ताख़ीर कर सकते हैं। और सही से फारिग होने के बाद तक़सीर का अमल है। तक़सीर वो अमल है कि जिसके नतीजे में इंसान हालत एहराम से निकल जाता है। एहराम के नतीजे में तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का जिक्र है, उसके नतीजे में जो 24 या 25 काम हराम हो गए थे, उसमें से औरत के अलावा बाकी जितने काम हराम हो गए थे तक़सीर के नतीजे में वो सारे के सारे हलाल हो जाते हैं। अलबत्ता तक़सीर जो है वहीं बैठ के भी इंसान कर सकता है और घर जाके भी वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तक़सीर से फारिग होने के बाद वो तवाफ़ निसा के लिए जाएं, चाहें तो वहीं तक़सीर करें और तक़सीर करके होटल चले जाएं, या तक़सीर के बग़ैर होटल चले जाएं और होटल में जाके तक़सीर करें। ज़रूरी नहीं कि वही मरवा की पहाड़ी में बैठ के आप तक़सीर करें। तक़सीर के दौरान मैं इंतहाई ताकीद के साथ अर्ज़ करूँगा कि ख़वातीन वहाँ ये देखने में आई हैं कि वो बाल काटते वक्त वो पर्दे का ख़याल नहीं रखती, यानी बालों का एक सिरा वहाँ काटा जाता है, उसके लिए वो सारे बाल वहाँ सैकड़ों लोगों के सामने बालों को चादर से बाहर निकाल के और उनको काट रही होती हैं, जो कि एक नाजायज़ काम है, हराम काम है। ऐसा नहीं कि हालत एहराम में वो ये पाबंदी उठ जाती हो, यानी पर्दा करना जो है वाजिब न रहता हो। ये बालों को छुपाना जिस तरह आम हालात में वाजिब है, नामहरम के सामने उनको ज़ाहिर करना हराम है, इसी तरह हालत एहराम में भी बालों को नामहरम के सामने ज़ाहिर करना हराम है। लिहाजा ख़वातीन को इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि अपने बालों का सिरा बिल्कुल वो चादर के नीचे काटें, चादर से बाहर निकाल के नामहरम मर्दों को न दिखाएं। तक़सीर के मौके पर एक इंतहाई हसास मसले की तरफ तवज्जो ज़रूरी है। वो ये है कि इंसान जिसने अपनी तक़सीर अभी नहीं की, यानी जो उम्रे तमत्तो या उम्रे मुफरदा का जो 5वां अमल है वो अभी उसने अंजाम नहीं दिया और किसी और की तक़सीर शुरू कर दे, अपनी तक़सीर से पहले
ابھی خود حالت احرام میں ہے، کیونکہ ابھی تقصیر نہیں کیا، کیونکہ تقصیر کے بعد انسان حالت احرام سے نکل سکتا ہے، اور عورت کے علاوہ جو باقی پابندیاں لگی تھیں وہ اٹھ سکتی ہیں۔ ابھی اپنی تقصیر نہیں کی اور کسی اور کی تقصیر شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے جو ہے نا وہ کفارہ دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا حالت احرام میں انسان خود اپنی تقصیر کرے، اور اگر کسی اور کی تقصیر کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنی تقصیر کر کے پھر دوسروں کی تقصیر کر سکتا ہے۔ حالت احرام میں کسی اور کی تقصیر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہاں سعی کے چکر مکمل کرنے کے بعد جب آپ وہاں مروہ کی پہاڑی تک پہنچیں گے تو دیکھیں اگر پہلے سے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تقصیر سے فارغ ہو چکے ہیں اور وہ آپ کی مدد اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان سے درخواست کریں کہ ہماری بھی وہ تقصیر کر دیں۔ قینچی ان کے پاس بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس بھی ہوتی ہے، وہ آپ کی تقصیر کریں گے۔ اور اگر کوئی بندہ وہاں نہیں ہے یا آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ قینچی ہاتھ میں لے لیں اور اپنے ہاتھ سے سر کے کچھ بال یا داڑھی کے کچھ بال، اور اگر آپ ایسے مرجع تقلید اور مجتہد کی تقلید کرتے ہیں جو ناخن کاٹنے کو بھی کافی سمجھتا ہو، تو ناخن کاٹ کے اپنی تقصیر کریں، اس کے نتیجے میں آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تقصیر کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر حوصلہ ہے اور ابھی جو ہے نا وہ قوت اور طاقت موجود ہے تو وہ وہاں سے آپ نہ نکلیں، ہوٹل کی طرف نہ جائیں، دوبارہ وہ خانہ کعبہ کی طرف آپ رخ کریں گے۔ البتہ اگر یہ عمرہ مفردہ آپ انجام دے رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف جا کے عمرہ مفردہ کا جو چھٹا عمل ہے وہ آپ انجام دیں گے، جو کہ طواف النساء کہلاتا ہے۔ طواف النساء میں نے عرض کیا تقصیر کے نتیجے میں 24-25 جو کام ہیں ان سے پابندی ہٹ جاتی ہے۔ البتہ جو کام حالت احرام کے علاوہ بھی حرام ہیں وہ تو حرام ہی رہیں گے، جیسے وہ جھوٹی قسم کھانا، گالی گلوچ وغیرہ، یہ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ عام حالات میں بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، یا ناجائز تعلقات رکھنا، یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جو عام حالات میں بھی ناجائز ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو کام عام حالات میں یعنی حالت احرام کے علاوہ وہ حلال تھے لیکن احرام کے نتیجے میں، تلبیہ کے نتیجے میں وہ حرام ہو گئے تھے، تقصیر کے نتیجے میں حلال ہو جائیں گے۔ صرف عورت اور اس سے جو تعلقات ہیں، نکاح کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے عورت سے متعلق امور اور کام وہ احرام کے نتیجے میں حرام ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان طواف النساء نہ کرے یہ عورت سے متعلق تمام احکام، تمام اعمال وہ حرام رہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ طواف النساء اور عمرہ مفردہ کا جو دوسرا عمل طواف تھا، طریقہ ان کا ایک جیسا ہے، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ احرام باندھنے کے بعد عمرہ مفردہ کے دوسرے عمل کے طور پر جب آپ طواف کرتے ہیں، آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں عمرہ مفردہ کے لیے خانہ کعبے کا طواف کرتا ہوں، اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، اور فارغ ہونے کے بعد عمرہ مفردہ کے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن اگر یہ عمرہ مفردہ کے چھٹے عمل کے طور پر انجام دینا چاہیں تو آپ یہ نیت کریں گے عمرہ مفردہ کے لیے میں طواف النساء کرتا ہوں، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ ہی کہیں کیونکہ عمرہ مفردہ واجب نہیں ہوتا، مستحب ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے نظر مانی ہے جس کے اوپر یہ، جس کے نتیجے میں آپ پر واجب ہو گیا ہے، آپ بے شک قربتاً اللہ کہیں۔ حتیٰ اگر واجب بھی ہے تو آپ قربتاً اللہ کہیں گے تو کافی ہے، واجب کا لفظ زبان پہ جاری کرنا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ طواف النساء کا طریقہ اور ابتدائی جو طواف ہے وہ ایک ہے، اگر کوئی فرق ہے تو وہ نیت کا ہے۔ اگر انسان طواف النساء کر لیتا ہے اس کے بعد تمام کے تمام پابندیاں
ہٹ جاتی ہیں اور صرف وہ کام حرام رہتے ہیں جو آپ کے مکہ معظمہ کی سرزمین پر ہونے کی وجہ سے مثلاً حرام ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی پر وہ حد جاری کرنا، گمشدہ چیز کو اٹھانا، بعض فقہا کے فتویٰ کے مطابق وہاں کے درخت وغیرہ کاٹنا اکھاڑنا، یہ آپ حالت احرام میں ہوں یا نہ ہوں، یہ سرزمین مکہ کی خصوصیت ہے کہ یہ کام جب تک آپ مکے میں ہیں نہیں کر سکتے۔ ہاں، حد جاری کرنا یا وہاں کے درخت وغیرہ اکھاڑنا یا گمشدہ چیز کو اٹھانا بعض فقہا کے اس کے مطابق ہے۔ ان کے علاوہ تلبیہ کی وجہ سے جو پابندیاں لگی تھیں، طواف النساء کے بعد عورت سمیت وہ تمام کی تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، اور مکہ میں قیام کے دوران وہ تمام تر جو ہے نا وہ تعلقات جو ازدواجی جو ہے نا وہ اگر کوئی قائم رکھنا چاہتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ عمرہ مفردہ انجام دے رہے ہیں تو یہ طواف النساء آپ کا چھٹا عمل ہوگا، 2 رکعت نماز طواف النساء یہ آپ کا 7واں عمل ہوگا، اور اگر عمرہ تمتع انجام دے رہے ہیں تو آپ کا آخری عمل وہ تقصیر ہوگا جو کہ آپ مدینہ سے واپس آ کے انجام دیتے ہیں۔ عام طور پر حجاج کرام کو مکے میں ٹھہرایا جاتا ہے اور 25 ذی القعدہ تک ان کو مکے میں رکھا جاتا ہے، 25 ذی القعدہ کو ان کو مدینہ لے جایا جاتا ہے، اور 5 ذی الحج تک یہ مدینہ میں رہتے ہیں۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام، اور ائمہ بقیع اور احد میں شہدائے احد سر فہرست جناب حمزہ سید الشہداء ان کی زیارات انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور 5 ذی الحج کو وہ پھر دوبارہ مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ اس میں جو مسجد شجرہ سے وہ احرام باندھیں گے وہ عمرہ تمتع کا احرام ہوتا ہے جو حج کا پہلا حصہ ہے۔ تو جو حجاج کی اکثریت خصوصاً جو شروع کی پروازوں میں جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، وہ عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں۔ اور ایک بنیادی نقطہ جو کہ اس مکہ میں قیام کے دوران حجاج کرام کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ عمرہ مفردہ ایک ہی چاند کے مہینے میں ایک آدمی کی طرف سے ایک سے زیادہ انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا جب آپ عمرہ مفردہ انجام دیں گے یہاں سے جاتے ہی، اور ظاہر ہے آپ کہیں کہ بھئی حج تو بعد میں شروع ہوگا، اس کا احرام میں مدینہ سے روانہ ہوتے وقت مسجد شجرہ سے باندھوں گا، عمرہ مفردہ میرے لیے ویسے بھی میرے اوپر واجب نہیں ہے، کیا ضروری ہے کہ میں احرام باندھ کے عمرہ مفردہ انجام دوں، جا کے ایسے ہی مکے میں رہوں اور مسجد الحرام میں نمازیں پڑھتا رہوں، ایسے ہی خالی طواف کرتا رہوں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان یعنی مکے میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ صورتیں ہیں کہ جہاں پر یعنی بغیر احرام کے مکے میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ پھر کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آپ پہلی دفعہ جب جا رہے ہیں تو ان کپڑوں میں احرام باندھے بغیر، تلبیہ پڑھے بغیر آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مکے میں جب داخل ہوں گے صرف احرام باندھ کے جانا کافی نہیں ہے، ظاہر ہے آپ عمرہ مفردہ انجام دیں گے۔ عمرہ مفردہ سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 15-20 دن آپ مکے میں موجود ہوتے ہیں۔ اکثر فقہا کے فتویٰ کے مطابق آپ اپنے اس قیام کے دوران تقریباً یہ ذی الحج ہی کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی ابھی تقریباً 5 ذی الحج سے لے کر اور 25 ذی الحج تک لوگ مکے میں ہوتے ہیں۔ اس دوران اکثر فقہا کے فتاویٰ کے مطابق آپ کو اجازت ہے کہ مختلف لوگوں کی طرف سے جتنی آپ میں ہمت ہے، جتنی توفیق ہے، عمرہ مفردہ انجام دے سکتے ہیں۔ البتہ عمرہ مفردہ انجام دینے کے لیے واپس سے اس میقات تک آنا ضروری نہیں ہے جہاں سے آپ احرام باندھ کے گئے ہیں۔ ظاہر ہے بعض نے اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے باندھا ہوگا،
بعض نے جحفہ جو کہ اصل میقات ہے وہاں سے باندھا ہوگا، بعض نے مثلا جدہ سے احرام باندھا ہوگا اگر ان کا مرجع تقلید اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو ابھی پہلے عمرہ مفردہ سے آپ فارغ ہو چکے، اب آپ چاہتے ہیں مکے میں قیام کے دوران مزید عمرہ مفردہ انجام دیں۔ یہ عمرہ مفردہ ایک آدمی کی طرف سے ایک سے زیادہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا آپ چاہیں کہ اپنے لیے کئی عمرہ مفردہ انجام دیں، یا آپ چاہتے ہیں اپنے والد کی طرف سے، چاہے وہ مرحوم ہو یا بقید حیات، ایک سے زیادہ عمرہ مفردہ انجام دیں، والدہ کے لیے یا کسی اور عزیز اور دوست کے لیے ایک سے زیادہ عمرہ مفردہ ایک ہی چاند کے مہینے میں ذی قعدہ میں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یعنی مختلف لوگوں کی طرف سے یا کئی مثلا 10 آدمیوں کی طرف سے 10 عمرہ مفردہ، یا جیسے ہمارے ساتھ گزشتہ سالوں میں کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے 14 معصومین کے نام 14 عمرہ مفردے انجام دیے، 14 عمرہ مفردہ 14 معصومین کے نام۔ آدمی صحت مند ہے، جوان ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ احرام باندھنے کے لیے اس کو ادنی الحل، یعنی چاروں طرف مکہ کے چاروں طرف سب سے جو قریب حرم کے حدود ہیں، ادنی الحل یعنی سب سے قریب حرم کی جو حد ہے وہاں جا کے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ مکہ جاتے ہیں ان کے لیے جو ادنی الحل ہے یعنی سب سے قریب حرم کی جو حد ہے وہ مسجد تنعیم ہے، جس کا دوسرا نام مسجد عائشہ ہے۔ لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کے مکے میں داخل ہوتے ہیں اور عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نقطہ پیش نظر رہے کہ یعنی اسی ذی قعدہ کے مہینے میں اگر آپ کئی عمرہ مفردہ دینا چاہتے ہیں تو ایک آدمی کی طرف سے ایک سے زیادہ عمرہ مفردہ انجام نہیں دے سکتے۔ مختلف آدمی چاہے وہ کتنے بھی ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، 20 ہوں، 20 آدمیوں کی طرف سے الگ الگ نیت کے ساتھ آپ 20 عمرہ مفردہ انجام دے سکتے ہیں۔ البتہ بعض شاذ و نادر فقہا ایسے بھی ہیں کہ جو ایک سے زیادہ کسی کے لیے بھی انجام دینے کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں صرف ایک چاند کے مہینے میں ایک ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اکثر فقہا وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک سے زیادہ انجام نہیں دے سکتے، لیکن مختلف لوگوں کی طرف سے وہ لوگ جتنے بھی ہوں اتنے عمرہ مفردہ آپ انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ مکے میں قیام کے دوران آپ عمرہ مفردہ انجام دیں گے، اور جتنا آپ سے ہو سکے مسجد الحرام میں اپنا وقت گزاریں گے۔ مسجد الحرام میں موجودگی کے دوران سب سے افضل عمل یعنی جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہے، اور اگر کسی وجہ سے آپ طواف نہیں کر سکتے تو آپ وہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں، مستحب نماز پڑھیں، اگر کوئی قضا نماز خدا نخواستہ آپ کے ذمہ ہے وہ پڑھیں، اور اگر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے خانہ کعبہ کی عمارت کو دیکھنا، اس سے بھی انسان ثواب کا حقدار بنتا ہے۔ بہت انتہائی افسوسناک صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے حتیٰ کچھ لوگ 5 وقت کی نماز بھی ہوٹل کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ روایات میں ہے اور اس کے مطابق فقہا نے بھی اپنے رسالوں میں لکھا ہے کہ جو ایک نماز جو مسجد الحرام میں پڑھی جاتی ہے اس کا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ انسان کتنا بد نصیب یا بدبخت ہے کہ سرزمین مکہ کے اوپر بیٹھ کے جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم رکھے اور اپنے ہوٹل میں 5 وقت کی نماز پڑھے۔ حجاج کرام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو سنہری لمحات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب فرمائی ہیں ان سے بھرپور وہ استفادہ کرے، اپنا زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارے، اگر ہمت ہے تو طواف کرتا رہے، نہیں تو نماز پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر نہیں کر سکتا، طبیعت خراب ہے، قوت اور طاقت جسمانی
کام نہیں دیتی، ساتھ نہیں دیتی، تو خانہ کعبہ کی عمارت کو دیکھتا رہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جو آدمی مکے میں قیام کے دوران قرآن مجید ختم کرے، مکے میں قیام کے دوران قرآن مجید ختم کرے، یعنی 30 سپاروں کی مکمل تلاوت کرے، روایات میں ہے کہ اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی جب تک وہ اسی دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اتنی بڑی سعادت سے انسان اپنے آپ کو محروم نہ کرے، مسجد الحرام میں بیٹھ کے خانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ البتہ اگر اپنے ہوٹل میں بھی رات کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یہ اس زمرے میں آتا ہے، کیونکہ مسجد الحرام بھی ظاہر مکہ ہے اور ہوٹل بھی مکہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو نماز ہے وہ مسجد الحرام میں پڑھیں اور باجماعت پڑھیں۔ البتہ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ جس مرجع تقلید کی آپ تقلید کرتے ہیں، سب مراجع یہ فرماتے ہیں کہ نماز مسجد الحرام میں پڑھیں اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ البتہ اس فرق کے ساتھ کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ حقیقی اقتداء کرو، یعنی وہ پہلی 2 رکعتوں میں حمد سورہ بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کعبہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اسی پر آپ اکتفا کر سکتے ہیں۔ بعض فقہا آپ فرماتے ہیں کہ آپ یکجہتی کے لیے آپ کھڑے ہوں اور ساتھ جو ہیں وہ نماز کو پڑھیں، آپ کو اس سے ثواب مل جائے گا نماز جماعت کا۔ البتہ حمد سورہ آپ جو ہے نا وہ اپنی پڑھیں گے، یعنی حقیقی اقتداء کہ جس میں آپ حمد سورہ نہیں پڑھتے وہ بے شک آپ نہ کریں، اس فتویٰ کے مطابق آپ نہیں کریں گے۔ اور بعض دوسرے مراجع فرماتے ہیں کہ نہیں، حمد سورہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ حقیقی اقتداء کریں اور حمد سورہ نہ پڑھیں، پھر بھی آپ کو جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ حقیقی اقتداء نہ کریں اور ساتھ کھڑے ہو کے یکجہتی کا مظاہرہ کر کے اپنی نماز پڑھیں، حمد سورہ خود پڑھیں، پھر بھی آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سعادت سے اپنے آپ کو مکے میں قیام کے دوران محروم نہ کریں۔ عمرہ مفردہ سے فارغ ہونے کے بعد انسان حجاج کرام کو، جیسے میں نے عرض کیا، 25 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں 5 ذی الحج تک حجاج کرام کو رکھا جاتا ہے، اور 5 ذی الحج کو یہ پھر مکہ روانہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اصلی حج کا آغاز ہوتا ہے۔ حج کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کو عمرہ تمتع کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ عمرہ تمتع جو ہے وہ 5 اعمال پر مشتمل ہے، جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا۔ پہلا احرام ہے، دوسرا خانہ کعبے کا طواف ہے، تیسرا عمل خانہ کعبہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ہے، اور جو چوتھا عمل ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، 5واں عمل تقصیر ہے۔ عمرہ تمتع انہی 5 اعمال پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ البتہ جب آپ مدینے سے جائیں گے تو آپ کا جو میقات ہے، جہاں جا کے آپ نے احرام باندھنا ہے، وہ مسجد شجرہ ہے، اور جس جگہ مسجد شجرہ ہے اس جگہ کو، اس علاقے کو ذوالحلیفہ بولتے ہیں، اور اسی کے قریب بئر علی بھی ہے، ابیار علی کنواں ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کھدوایا، وہ بھی اس کے بالکل قریب ہے۔ البتہ وہاں جانے کی حجاج کرام کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ البتہ مدینے میں قیام کے دوران اگر کسی پرانے مدینے میں رہنے والے سے آپ رابطہ کریں تو آپ اس کو ساتھ لے کے بئر علی، اب بئر علی کے نام سے نہیں ہے، کسی اور نام سے ہے، مسجد شجرہ جائیں گے جو کہ ذوالحلیفہ میں ہے، اور مسجد شجرہ کے اندر بیٹھ کے آپ عمرہ تمتع کا جو پہلا عمل ہے یعنی احرام، وہ آپ انجام دیں گے۔ البتہ میں نے عرض کیا گزشتہ پروگرام میں کہ جحفہ کا علاقہ میقات ہے، لیکن یہاں ذوالحلیفہ کا علاقہ میقات نہیں ہے، بلکہ
مسجد شجرہ میقات ہے، مسجد شجرہ کے اندر بیٹھ کے آپ احرام وہ کریں گے، باندھیں گے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی خاتون ہے کہ جو شرعی مجبوری کی وجہ سے مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، اگر کسی خاتون کے فرض کیجئے ماہواری کا ایام شروع ہو جاتے ہیں تو مسجد سے باہر بیٹھ کے وہ احرام کی نیت کرے گی، تلبیہ پڑھے گی اور پھر وہ مکہ جائے گی، اور ظاہر ہے اگر تازہ شروع ہوئے ہوں تو پھر جا کے وہ مکہ میں وہ نہیں کرے گی، بلکہ اس صورت میں جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم انشاءاللہ بعد کے مسائل میں بیان کریں گے۔ تو عمرہ تمتع کا جو پہلا عمل ہے وہ احرام ہے، جو کہ مسجد شجرہ سے باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی جو اعمال ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لبيك اللهم لبيك